تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو مزید قبول کرنے کے لیے بھی اللہ نے اسباب بنایا ہے. ان اسباب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ہمیں اوقات بنائے ہیں. اوقات مبارک اوقات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ہم ان وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں تو خصوصی طور پر اللہ سے مانگیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زیادہ عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے جو دروازے ہیں اللہ ان کے لیے کھولتے ہیں. ان اوقات میں سے یا ان حالات میں سے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، ان میں سے میں نے تقریباً 12 یعنی حالات اور اوقات نوٹ کر کے لائے ہیں کہ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں. ان حالات کے اندر، ان صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں. ان میں سے بہت عام جو ایک وقت ہے، ٹائم ہے، وہ ہے سحری کا ٹائم، تہجد کا ٹائم. یعنی فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ بہت ہی مبارک ہے. اس کے بارے میں پچھلے دفعہ بھی اختصار کے ساتھ بیان ہوا تھا. ابھی میں اس کو مزید اختصار کروں گا، صرف اشارہ ہی کروں گا کہ جو آخری جو وقت ہے سحری کا اور جو تہجد کا آخری 1/3 کا جو ٹائم ہے وہ بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے بھی اکثریت جو ہے نا وہ اس ٹائم غفلت کے نیند وہ اس میں مستغرق ہوتا ہے، سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ٹائم ہے بہت مبارک ٹائم ہے. یہ اہل ایمان اور متقین کی جو ذکر ہے کہ وہ آخری ٹائم میں وہ تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ندا کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ میں یدعونی، کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو، مجھے دعا کرنے والا ہو، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں. کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو میں اسے عطا کروں. کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگنے والا ہو میں اس کو اس کی گناہوں کو معاف کروں، عطا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں. یعنی دنیا آخرت میں خیر و بھلائی اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی عام ٹائم ہے جس میں ضمانت ہے اگر کوئی مومن مسلمان اللہ سے ڈرتے ہوئے، عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کی امید کرتے ہوئے اگر اس ٹائم کو اگر وہ آباد کریں، چاہیں تو اس کی عبادت بھی قابل قبول ہے اور اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری بھی آئے گی، روحانیت آئے گی، اس کے رزق میں وسعت ہوگی، اس کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اس کے دنیا آخرت اللہ تعالیٰ اس کے لیے سدھر دیں گے.